سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذی قدر سامعین، آج کا یہ جمعہ عظمت صحابہ، دفاع صحابہ کے عنوان سے معنون کیا گیا ہے، اور میرے ذمہ بھی یہی لگائی گئی ہے بات کہ میں بھی آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت، شان اور مقام کو بیان کروں. اللہ مجھے صحیح بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر فریقین کو اللہ قرآن و سنت کی سمجھ بھی نصیب فرمائے. سرائکی یا اردو ہے نہیں، اس کو تھوڑا کم کریں. کسے ملک دی آرمی اور فوج ہوئے تے کوئی دوسرا بندہ لب کشائی کرے اس آرمی اور فوج دے خلاف، تب ملک دی جس دی فوج دے بارے لوگ گل کرے، اس ملک دا مقتدر طبقہ اور حکومتی کارندے، حکومتی افراد او اپنی فورسز دا دفاع کر دیں. اور اگر کلامی زبانی کلامی دفاع کرنا ہوئے تے حکومتی نمائندے دفاع کر دیں، جو عملی طور تے دفاع کرنا ہوئے تب وہ آرمی وہ فوج آ کے دفاع کر دیئے. یعنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جیری جماعت عطا کی دیئے، اس جماعت دے متعلق اللہ نے اعلان کیتا ہے اولئک حزب اللہ. لوگوں سنو، اے اصحاب میرے پیغمبر دے، اے جماعت میرے پیغمبر دی، لیکن فوج میں اللہ دی ہے. اگر کوئی آ کے انہاں میرے فوجیاں تے آ کے زبان درازی کرے گا تو انہاں دے دفاع واسطے میں رب العالمین خود میدان جا جاؤں گا. اور یقین کرو، انبیاء کرام علیہ السلام دی تقریباً 1.25 لاکھ دی جماعت، اس تو بعد اگر کائنات دے اندر اللہ نے کسی جماعت نو عزت بخشی ہے، کسی جماعت نو اللہ نے مقام عطا کیتا ہے، تو رب کعبہ دی قسم ہے وہ نبی دے صحابہ دی جماعت. اور قرآن اللہ نے واضح اعلان کیتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہ پہلا پارہ ہے اور آخری رکوع اور صف ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. سنو لوگوں، کوئی بھی آ کے میرے نبی دے یار دے تبرہ کرے گا، زبان درازی کرے گا انہاں دے خلاف، انہاں دے عیب چنے گا، انہاں نو بلیم کرے گا، اللہ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. میں اللہ قسم کھا کے آخریا
کہ میں خود میدان جا کے اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع میں اللہ خود کر سکتا. اور وہ ایک موڑ نہیں، مختلف مقامات صحابہ کرام نو جس وقت دشمنان اسلام نے نشانہ بناون دی کوشش کی ہے، جس وقت کسے صحابی یا صحابیہ نو انہاں لوگوں نے ٹارگٹ کرنے دی کوشش کی ہے، تو اللہ رب العزت عرش برین تو بول کے خود صفائیاں دیتی ہیں کہ اے لوگ جھوٹے اور کذاب تے ہو سکتے ہیں، پر میرے نبی دے یار جیرے میرے فوجی ہیں انہاں دے اندر کوئی عیب نہیں ہو سکتا. پھر دنیا تے کوئی بندہ صحابی دا دفاع کرے یا نہ کرے، اللہ پاک فرما دے میں رب جو موجود ہاں صحابہ کرام دے خلاف بولن والا دا انہاں دی زبان کتے جو چھکن والا میں اللہ خود موجود ہوں. قرآن ایک مختلف حوالے، میں ایک دو حوالے پیش کرتا ساتھیوں کے سامنے کہ پتہ چلے کہ صحابی نو جس وقت کوئی بندہ ٹارگٹ کرے، کوئی بندہ اس نو خراب کرنے دی کوشش کرے، اللہ اس دا دفاع کینے کرتا ہے. اللہ رب العزت نے چوتھے پارے دے اندر فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک مقام تے گئے، یہودیاں دا مجمع لگا ہویا ہے، یہودیاں دے مجمع وچوں انہاں دا ایک بڑا معلم تے عالم، انہاں دا واعظ تے مولوی سمجھ لو، اور مجمع دے اندر بیٹھا ہویا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی نو آکھے ہیں او یہودیہ ہن وقت یہ ساڑے نبی نو تسلیم کر لے، تیری تورات دے اندر بھی ساڑے نبی دے تذکرے، تیری انجیل دے اندر بھی ساڑے نبی دے تذکرے، ہن وقت یہ ساڑے نبی نو تسلیم کر اور اللہ نو وحدہ لا شریک تسلیم کر لے. یہودی نے کو بکواس کیتا ہے اور ایسا بکواس کیتا ہے کہ اللہ دی ذات نو بھی نہیں بخشا. وہ آکھن لگا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ابو بکر کیرے اللہ دیاں گلاں کریں دے، اگر اللہ پاک اتنی طاقت والا ہوندا تے اج مسلماناں دے کول مال ہویا، مسلماناں دے کول عہدے تے جاؤ جلال ہویا، مسلماناں دے کول طاقت ہویا، اج مسلماناں نو اللہ پاک حکم نہ دیویا جو تساں زکاۃ دیو تے صدقے کرو. نعوذ باللہ بکواس کرن لگا، آکھن لگا اللہ فقیر ہے اور اساں بڑے مالدار. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اللہ دی گستاخی سنیے، اللہ دی بے ادبی اس بدماش دی زبان جو سنیے، یہودیاں دے بھر مجمع دے اندر ابو بکر صدیق نے زوردار تھپڑ دے منہ تے رسید کیتا ہے اور سارے تکدے رہ گئے، کسی نو جرأت نہ ہوئی، بھجدے آئے آکے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی عدالت دے اندر آکے شکایت درج کی دیئے، یا رسول اللہ اے جرہ مکہ جو توڑے نال ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں، آج اس نے ایک کارنامہ کیتا ہے جو ساڑے منہ دے ساڑے مولوی صاحب دے منہ دے تھپڑ بھرے مجمع دے اندر مارے.
بکر صدیق نو بولا ہے او ابو بکر صدیق ادھر آ جی یا رسول اللہ لبیک و سعدیک میں حاضر ہوں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے یہودی کیڑی گل آکھ رہے ہے کہ تیز دے منہ تے تھپڑ مارے ہے جی جی یا رسول اللہ میں تھپڑ ضرور مارے دے منہ تے اے گل جھوٹ نہیں بول رہا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او صدیقہ اے جو تے تھپڑ مارے تے کیوں مارے وجہ دسو ریزن اور سبب بیان کر اے تھپڑ کیوں مارے دے منہ تے ابو بکر صدیق آکھن لگے یا رسول اللہ اے بندہ اللہ دی بے ادبی کردہ پہ آئی اللہ دے بارے اس نے بکواس کیتا آئی میں ابو بکر دے کول برداشت نہیں ہویا تاں واسطے تھپڑ مارے وہ آکھن لگا او محمد کریمہ اللہ دی قسم مینوں پنجا تنہ دی سوئے میں کوئی اللہ دی بے ادبی تے اللہ دی نافرمانی و گستاخی نہیں کی تھی ابو بکر صدیق آکھن لگے یا رسول اللہ اللہ دی قسم اس کیٹیے تاں میں دے منہ تے تھپڑ مارا ہے ہن دیکھو میرے بھائیو ذرا گل سمجھ نہیں ہے او تے یہودی نے جھوٹ مار کے ابو بکر صدیق نو عدالت دے اندر جھوٹا ثابت کرن دی کوشش کیتی ہے ابو بکر صدیق تے کیچڑ اچھالن دی کوشش کیتی ہے ابو بکر دے خلاف کیس چلاون دی کوشش کیتی ہے لیکن اللہ دے پاک پیغمبر تا عادل تے منصف دلائل دا محتاج ہے کہ دلائل ہون تے میں فیصلہ کرا او ابو بکر صدیقہ کوئی دلیل ہے کوئی گواہ ہے تا پیش کر دلیل کوئی نہیں گواہ کوئی نہیں تے وقت یاد رکھ آج میں محمد الرسول اللہ عادل تے منصفہ میں اتھے آگے انصاف والا فیصلہ جاری کر دے ونے اور تینوں بدلہ دلے ونا پوسیز یہودی دے سامنے اور جیتے جنگے تے تھپڑ مارے بھرے مجمع دے اندر انگے تینوں بھی تھپڑ لگ سی بھرے مجمع دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ دی قسم مسلمانہ میں چونتا ہائی بھی کوئی نہیں اس موقع تے سارے جو انہاں دی پارٹی بیٹھی ہوئی آئی میرا گواہ اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے کہ اگر گواہ کوئی نہیں تاج تینوں اتھے ازدہ بدلہ انتقام وغیرہ چکا مڑا پوسی اتھے گلہ ہو رہی ہیں اللہ پاک نے فرمایا جاؤ جبرائیل جا کے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جس زمین تے گواہ کوئی نہیں عرش برین تے میں رب کریم جو گواہ بیٹھا ہویا جا جبرائیل جا اس کوئی فیصلہ جے نہ ہوئے اس تو پہلے پہنچ جا اور میرے پیغمبر نو جا کے دسا دیو کہ یا رسول اللہ اللہ پاک اعلان پیا کر دے چوتھا پارہ میرے بھائیو سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 181 ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ پاک فرما دینا او میرا پیغمبر لقد ڈبل تحقیق آگئی ڈبل تاکید آگئی جتھے دو تاکید اور مانا قسم دا ہوندہ ہے اللہ پاک قسم چاہ کے آخرے ہے لقد او میرا محمد کریمہ مینو رب مردی قسم ہے او جس وقت ابو بکر تھپڑ مارا آئی اس وقت میں چشم دید گواہیاں کہ اس بکواس جیرا یہودی کی دائی وہ بکواس بھی میں اپنے کنہ نال سنے ابو بکر سچائی تے او بدما جھوٹا ایک کہندی تائید ہو رہی ہے ابو بکر دی نبی دے یار دی نبی دے صحابی دی یہ دنیا تے کوئی دفاع کرنے والا نہ ہوئے اللہ دی قسم اللہ پاک خود دفاع کر دے اللہ خود دفاع کر دے اور یاد رکھ میرے بھائی دل دے اندر ایک جذبہ رکھ کہ نبی دے صحابہ دا دفاع کرنا میرے تے واجب ہے ٹھیک ہے فرض ہے
اور اس دا انجام سن جیرا بندہ نبی دے صحابی دا دفاع چکرے میں دعویٰ کر رہا اللہ پاک ہو دیاں ساریاں غلطیاں معاف کر دیں میں دلیل پیش کر دا دلیل اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکائی فجر دی نماز دا سلام پھرن تو بعد صحابہ نہیں منہ کر کے بیٹھ جانے ہوندے ہیں اور صحابہ کول پوچھ دے ہیں او میرے صحابہ کسی نے کوئی خواب ڈٹھا ہوئے تے میرے کول پوچھے میں محمد رسول اللہ تعبیرہ دساؤں سنو صحابہ پوچھ دے رہنے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر تعبیرہ دسیں دے رہنے ہوندے ہیں ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ نے اپنا چہرہ مبارک پھیرے ہے اور فرمایا ہے او میرے صحابہ اج میں محمد رسول اللہ نو خواب ہے رسول اللہ دا خواب اور یاد رکھو اسا اہل سنت والجماعت مومنین مسلمانہ دا عقیدہ ایمان ہے رویا الانبیاء وحینا اور لوگوں اللہ دے نبی دا خواب اللہ دی وحی ہوندہ ہے ٹھیک ہے نبی دا خواب اللہ دی وحی ہوندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایتے اللہ دی وحی ہو گئی حکم ہو گیا کہ خواب آئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے خواب میں نوے آئے اسا سارے دے سارے صحابہ کرام احرام بن کے بیت اللہ شریف دا طواف دے عمرے پہ کر دیا اللہ اتنے ساتھی بیٹھے سارا نو عمرے دی سعادت نصیب فرما آمین اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسا عمرہ پہ کر دیا اچھا یا رسول اللہ وقت فرمایا تیاری کرو صحابہ کرام چل پہ 1400 تو زیادہ صحابہ کرام دی جماعت چل پہ اللہ دے پاک پیغمبر سالار امیر نبی اور مقتدہ اور رہبر بھی نالن چل دیا جس وقت اللہ نے پاک پیغمبر دائے کافلہ دے جماعت حدیبیہ دے مقام تے پہنچے کافر مشرکین نے پیغام بھیجے او مدینہ جو آمن والا کافلہ اتھے ٹھہر بنیو اسا تانوں مدینے دے اندر نہیں آوان دے والا مکے دے اندر نہیں آوان دے والا کیوں اس واسطے کہ تواڈا ساڈا بھائی کاٹے اسا تانوں اتھے داخل نہیں ہون دے والا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او عمرہ تعال جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جا کے مکے والے لوگوں دسا دے اسا لڑائی دے ارادے نال نہیں آ رہے اسا کوئی جنگ کرن واسطے نہیں آ رہے اسا دا احرام بد کے بیت اللہ دا طواف دے عمرے وغیرہ دے ادائیگی واسطے آ رہے ہیں حضرت عمر کہا یا رسول اللہ تہاڈا حکم بجائے میں 100% تیار ہوں پر میرا چھوٹا جائے گا مشورہ دے رہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بولو عمر کیری رائے تیری رائے بھی بڑی قیمتی ہوندی ہے عمر دی رائے بڑی قیمتی ہوندی ہے عمر کہا یا رسول اللہ طواف کر دے پہن اور موقع آئے طواف کر دیا عمر کہا یا رسول اللہ میرا دل لے کر دے میری رائے ہے کہ طواف کرن تو بعد حجر اسود دے مقام ابراہیم دے سامنے کھڑے ہو کے 2 نفل پڑے جان یا رسول اللہ میرا دل لے کر دے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر دین بناوا والا اتنے بیٹھے دین بناوا والا کون ہے اللہ دین پہنچاون والا کون ہے رسول اللہ دین بناون والا کون ہے جی اللہ اس واسطے یاد رکھا کرو اے جڑے بدعت کر دین نا بدعت دین دے وچ اضافہ اے اللہ علی اتھارٹی اپنے کول مندے بجے رقم اللہ دا ہے نا وہ اسا کر چھوڑا اتھے تے نبی فرما رہے ہیں ابو عمر ساڈے بس دی گل نہیں او نہ بولے تے کنڈی کون کھولے جب تک او
نہیں دے گا میں محمد الرسول اللہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اتھے کھڑے نے اللہ پاک نے وہ تو اعلان کر کے وحی کر کے حکم نازل کر دیتا میرے پیغمبر کیری رہ عمر دی ہے وہ اس عمر دے خدا رب دی رہ کیری رہ. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. آج تو بعد جیرا بھی طواف کرے گا طواف تو بعد 2 نفل پڑھنا 2 رکعتاں پڑھنا اس تے واجب. سمجھ آئی گا یہ تو وہ عمر ہے زبان زمین تے ہلائے اللہ عرش برین تو بول رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے جیری گل عمر آخر ہے ٹھیک ہے میرے پیغمبر. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عمر بول کیری رہے تیری. آخر لگا یا رسول اللہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بڑا سخی مزاج تے غنی مزاج بندہ ہے. یا رسول اللہ اسلام تو پہلے دور دے اندر مکے والے لوگاں تے بڑا خرچ کردہ رہے ہیں غریبہ مسکینہ بیوہ یتیمہ تے بڑا خرچ کردہ رہے ہیں. یا رسول اللہ تیرا کہندہ نمک کھادی ودا ہوئے اس دی آنکھ ہمیشہ جھنکی ہوں دیئے. یہ ہے کہ نہیں یہ رہا کہندہ نمک کھادی ودا ہوئے اس دی آنکھ جھنکی ہوں دیئے کہ نہیں. آج کے حالات ہیں آج یہ حالات نے میں کہندے گھر کھاتا اسے نال بے وفائی کی تھی اسے دی عزت تے ڈاکے ڈالے اسے دی گھر تے نظر. آج یہ حالات ہے زمین ختم ہو گئے مر گئے لوگوں نے. یا رسول اللہ عثمان ابن عفان بڑا کھمائے لوگوں نو. آج امید ہے اگر عثمان نو تسا بھیج دے ہو تا او لوگ عثمان دی قدر کر سن عثمان دی گل بھی سن سن. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او عمرہ تیری رہ میں نو بڑی پسند آ رہی ہے عثمان نو بلاؤ. عثمان ابن عفان آ گئے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان بھانجا جا کے مکے والا نو پیغام دے اساں لڑن واسطے نہیں آ رہے اساں تا طواف دے عمرے واسطے آ رہے ہیں. حضرت عثمان چل پے چلن لگے تے کچھ صحابہ جرا 1400 تو زیادہ دا قافلہ موجود ہے کچھ صحابہ دے منہ چ لفظ نکلا عثمانہ تیریاں بڑیاں قسمت ہیں تیرا بڑا مقام ہے تو اتھے جا کے مزے نال خود عمرے تے طواف ادا کردہ ہو سی. حضرت عثمان دے بارے جس وقت ایک گل انہاں دی زبان چوں نکلی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تک ایک گل پہنچ گئی. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ میرا دل نہیں مندہ کہ عثمان ابن عفان او کم کر باوے جیرا میں محمد نہ کیتا ہوئے جیرا میں نہ کرا تے عثمان چا کرے ہو نہیں سکتا. اور میرے بھائیو ذرا اللہ دا واسطہ توجہ نال یہ نکتہ دل دے اندر بیٹھا کے لے جاؤ. جیرا کم محمد الرسول اللہ نہیں کیتا اس نو دین سمجھ کے نہیں کرنا. سمجھ آئی نہیں کر دی یہ اللہ دے نبی فرمانے عثمان تو میں نو اے توقع کوئی نہیں کہ تیرا کم میں نہ کیتا ہوئے تے عثمان چا کرے ہو نہیں سکتا. اللہ دی قسم سیم یہ طرح ہویا عثمان ابن عفان گئے لوگوں نو دسایا مکے دے وڈیرے نمبردار چودھریاں نو او مکہ دے روسا دے وڈیرو اساں تواڈے نال جنگ واسطے نہیں آ رہے تواڈے نال لڑائی بھڑائی واسطے نہیں آ رہے اساں تا عمرہ تے طواف دی نیت نال آ رہے ہیں. مکے والا کیا عثمان ٹھیک ہے تیری گل لیکن اساں انہاں نو نہیں آمن دے بنا جڑے پیچھے حدیبیہ دے مقام تے کھڑے نے اساں انہاں نو نہیں آمن دے بنا جے تو کرنا چاہنا ہے تے کر لے تینوں کھلی اجازت ہے. عثمان ابن عفان اللہ دی قسم محمد الرسول اللہ دا تربیت یافتہ ہے انہیں اترے جنہیں محمد دی سوچ ہے جنہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی سوچ ہے سوچ تے عثمان ابن عفان پورا اترے اکھن لگا ظالمو او مکہ والو اس رب دی قسم ہے تیرا کم میرا نبی نہ کرے عثمان کی نہیں بھی نہیں کر سکتا.
اللہ تینوں میں نو انیار دا ایمان نصیب کرے مرنے پرنے تے رسمہ کر دیا خوشیاں غمیاں تے مرضی دے ایک کام چھوڑا تا کیا ہو گیا نا اسا رسول اللہ تے غلام وہ ہوندے جیرا آقا دے پیچھے پیچھے چلے آقا تو پوچھ پوچھ کے چلے آقا نو دیکھ دیکھ کے چلے اچھا اپنے موضوع تے ہو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تھے گئے انہا لوگوں نے آکے عثمان اسا تینوں واپس نہیں جاون دے منا انہا اندر مکان دے اندر عثمان نو روک دیتا ہے محصور کر دیتا ہے گل پھیل گئی افواہ پھیل گئی کہ قتل عثمان ابن عفان نو شہید کر دیتا گیا ہے ایک گل اڑ دی اللہ دے پاک پیغمبر دے تک پہنچ گئی اللہ دے پاک پیغمبر نے جس وقت سنے کہ انہاں میرے عثمان نو شہید کر دیتا ہے اے واقعہ جو سنا رہا گل پچھلی یاد رکھ تیرا بندہ صحابہ دا دفاع کرے اللہ ہوتیاں غلطیاں معاف کر دینا ہے گل یاد ہے نا ذہن چ رکھنی ہے گل تیرا صحابہ دا دفاع کرے اللہ ہوتیاں غلطیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کر دینا ہوندا ہے او دی دلیل تانوں دے رہا میرے بھائیو سورۃ دانا سورۃ فتح 26واں پارہ ہے اس دے اندر اللہ پاک نے واقعہ نقل کیتا ہے توجہ نال سنو عثمان ابن عفان دے قتل دی خبر پہنچی ہے اللہ دے پاک پیغمبر بڑے پریشان ہوئے سارے قافلے والے 1400 تو زیادہ دی تعداد والے صحابہ نو جمع کیتا ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او جماعت قافلہ والو او میرے صحابہ کرام آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑے کول ایک بیعت لے منا چاہنا تے وعدہ لے منا چاہنا جی یا رسول اللہ صحابہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا مکے والے لوگوں نے عثمان نو شہید کر دیتا ہے تے میں ہاتھ پیال پھیلانا بیعت واسطے میرے نال بیعت وعدہ کرو کیرا وعدہ اسا اس وقت تک واپس نہیں آونا جب تک عثمان دا بدلہ نہ لے لے سام اللہ دے پاک پیغمبر عثمان دے قصاص واسطے دے دفاع واسطے او دے خون دے دفاع واسطے اللہ دے پاک پیغمبر خود اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا میں بیعت پہ لینا صحابہ کرام بھی تیار ہو گئے اللہ پاک نے 26ویں پارے دے اندر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا پارہ نمبر 26 سورۃ دانا سورۃ فتح اور آیت نمبر 18 گھر جا کے دیکھ لیں ترجمہ غلط ہو مفہوم غلط ہو جو سزا متعین کرو میں حاضر ہوں انشاءاللہ حاضر ہوں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو او میرے صحابہ میرے حد بیعت کرو صحابہ کرام آ رہے ہیں بڑھ بڑھ کے آئے اللہ دے پاک پیغمبر دے حد بیعت کی تھی 1400 تو زیادہ صحابہ کرام کس واسطے کی تھی عثمان دے خون واسطے عثمان دے دفاع واسطے توجہ نا عثمان دے دفاع واسطے 1400 صحابہ تو زیادہ نے بیعت کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا ہاتھ جس وقت پھیلایا 1400 صحابہ نے اپنا ہاتھ اٹھتے رکھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاذا ید عثمان اور لوگوں اے ہاتھ تا میں محمد کریم دے اے 1400 تو زیادہ توڑے ہاتھ دے اے جیرا میرا کھبا تے آج میں اعلان پیا کر دا اے میرا نہیں عثمان دا ہاتھ دے اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ اللہ دے پاک پیغمبر فرما رہے فرمائے لوگو میرا ہاتھ تلیا
آ گیا بیعت ہو رہی ہے اللہ رب العزت نے وہ تو اعلان کیتا ہے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم او لوگو او میرا پاک پیغمبر او 1400 صحابہ کرام سن لو یہ تساں عثمان دے خون دے دفاع واسطے اپنے ہاتھ بڑھا کے اعلان پہ کر دیو جو اسا عثمان دا دفاع کرنے اللہ پاک نے فرمایا او میرا محمد کریم تو بھی دفاع پیا کر دے تیرے 1400 صحابہ بھی دفاع پیا کر دے اج میں بھی اعلان پیا کر دا میں وہ اللہ پاک بھی محمد کریم دے نال کھڑا ہو کے عثمان دا دفاع کر سا اور وقت اعلان کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اے میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کو اعلان کر کے سمجھا دے جیرے بندہ نے عثمان دے دفاع واسطے اج ہاتھ بلند کیتا ہے تے بیعت کیتی ہے مینوں اللہ عمر دی قسم ہے میں انہاں دیاں ساری اگلیاں پچھلیاں خطاواں معاف کر دیتی ہے قرآن کا حوالہ ہے آیت نمبر 18 سورت کا نام سورت فتح 26واں پارہ جیرا صحابی دا دفاع جا کرے اللہ او دیاں کمیاں کو دائیاں معاف کر دیندے کیوں صحابی اللہ دا فوجی ہے صحابی کیا دا فوجی ہے اللہ دا فوجی ہے او جیرا اللہ دی فوج دا دفاع جا کرے اللہ دی قسم اپنی ساریاں رحمتاں دے سمندر چلا کے بندے دے پیڑے پار کر دیندے اس واسطے دلاں دے اندر ایمان زندہ سلامت اے جذبہ اے پرزور جذبہ تواڈے دلاں دے اندر ہونا چاہیے صحابہ سارے ساڈے امام سارے صحابہ ساڈے امام اور اساں ایک اور گل یاد رکھو امام کون ہوندا ہے اساں او تعریف نہ کر دے امام دی جڑے دوسرے حضرات کرتے او آتے ہیں امام او ہوندا ہے جڑا گناہاں تو پاک ہوے سمجھ آئیے امام او ہوندا ہے جڑا گناہاں تو پاک ہوے امام او ہوندا ہے جس دا رتبہ نبی تو زیادہ ہوے اور بھی بہت سارے اماموں کی امام کی تعریف میں وہ جملے کہتے ہیں یاد رکھو میرے بھائیوں 14 طبق دے امام کٹھے ہو جان نبی دی پیر دی جُتی دے نال لگن والی مٹی دا ہی مقابلہ نہیں کر سکتے انجی گل ہے کہ نہیں اللہ اکبر یہ تو انہوں پتہ ہے نا میری حاضری اور دفاع صحابہ دا موضوع ادھا تعین پتہ ہے کیوں ہے ایک ڈھوکڑے ہاں دے ہوئی میٹنگ اس سے جے گل طے کی دی گئی ہے کہ اس ایریے دے اندر دفاع صحابہ اور شان صحابہ بیان کی دی جائے تاکہ سارے مسلمان بھائی جتنے بھی ہیں انہاں دے دلوں دے اندر صحابہ دی عظمت تے صحابہ دا مقام بتے ٹھیک ہے جی اللہ اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اونچا مقام ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کیتا ہے او صحابہ جہاد تے جا رہے ہیں آؤ مالی معاونت کرو امداد کرو مال دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گھر گئے اپنا مال جمع کیتا جمع کر کے دو حصہ دے اندر تقسیم کیتا ادھا مال چاہ کے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر پہنچ گئے تھوڑی دیر گزری ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان لے کے آئے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او ابو بکر صدیقہ گھر واسطے بھی کچھ چھوڑے یا کوئی نہ ابو بکر صدیق نے جواب دیتا ہے یا رسول اللہ ہوئے ابو بکر تے مطالبہ کرے رسول اللہ تے بت ابو بکر اپنے گھر بچا کے جا رکھے ابو بکر تا نہ ہویا گھر جا رکھے تے ابو بکر تا نہ ہویا یا رسول اللہ تو ساکھو تے میں گھر بچا کے رکھا اے نہیں ہو سکتا سارا دا سارا مال جمع کر کے یا رسول اللہ حتیٰ کہ کچھ
کچھ دن پہلے دیوار دے اندر میں ایک سوئی اٹکائی آئی تے رکھی آئی دیوار دے اندر چبو کے کھڑی کی دی آئی ٹر دے ٹیم یا رسول اللہ میں دیوار دے ہاتھ مار دریا کہ کدیں اے سوئی بھی محمد دی خدمت تو رہ نہ جائے. میں کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑا سوائے اللہ دا نام تے تواڈا نام تواڈی محبت ہے بس پیچھے اور سب کچھ تواڈے تے فنا ہو گیا. ابو بکر دا گھرانہ بھی عجیب گھرانہ ہے عجیب گھرانہ ہے. اللہ دی قسم ہے اپنی جان پیش کی تھی اولاد پیش کی تھی تے مال پیش کیتا. اتنا شیئں ہوندی ہے نا یا بندے دی جان ہوندی ہے یا بندے دا مال ہوندا ہے یا اولاد ہوندی ہے. ابو بکر تو کتنا خوش نصیب ہے تے ترئی شیئں نبی دے پیچھے لٹا دیتی. تائیں تا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں سنو میں نے سارے کے سارے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے میرے اوپر احسان کیا انہاں سارا دا بدلہ میں چکا دیتا ہے لہا دیتا ہے لیکن ابو بکر صدیق ایک میرا یار ہے اے دا بدلہ میں محمد بھی نہیں چکا سکا تیرے قیامت اللہ چکے سے. اللہ ایک دفعہ ایک محبت دی گل ذہن وچ آ گئی ہے تو چلو بیان کر دیا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھو ہیں صحابہ دی محفل تے فرمایا لوگو جس نے میرے کول بدلہ لینا ہوئے نا وہ اتھی لے لوے اگے میں ذمہ دار کوئی نہیں اتھے ہی بدلہ چکا لوے میرے کول میں محمد حاضر ہوں. آج سارے جو کچھ آگ سکتا ہے اسا اتنی زیادتیاں لوگاں نال کیتیاں ہوندیاں اسا یہ جملہ آنکھ بھی نہیں سکتے. ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ میں بدلہ گھیرنا ہے تواڈے کو. صحابہ حیران عجیب گل ہے بھائی. اور کہا یا رسول اللہ میں بدلہ تواڈے کول گھیرنا ہے تساں میرے ایک بدلہ دیونا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بتا بھائی کیا بدلہ ہے کیا چیز میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے. آخر لگا یا رسول اللہ ایک موقع تے تو تساں صفاں سیدھیاں کرے دے پے اساڈی جہاد واسطے تے اس دوران صفاں سیدھیاں کرے دے دوران میں تھوڑا جہا پیچھے کھڑا تساں سوٹی دے نال تے ڈنڈے دے نال انہیں ٹھوکر مار کے مینوں اگے کیتا آئی مینوں ہلکی جہی تکلیف تھی آئی. یا رسول اللہ او بدلہ باقی ہے میں تواڈے کول لیونا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تے میں محمد حاضر ہاں آ جا. ایسا مرشد کوئی دکھا سکتا ہے جو اپنی جان پیش کر دے کہ بھائی میں حاضر ہوں تینوں تھوڑی جی تکلیف پہنچی وہ بھی بدلہ لے رہے ہیں. صحابہ نے غصہ آیا بھائی عجیب جی گل ہے تھا وہ بھی صحابی غصہ بھائی عجیب جی گل ہے بھائی اے معمولی جی گل تے وہ بھی نبی پاک کو بدلہ. آخر لگا یا رسول اللہ میں بدلہ لازمی لے سا. آپ نے فرمایا بالکل آ جا. قریب آ گیا اکھے کتے اکھے یا رسول اللہ میری کنڈ تے لگی ہے ترکل تے لگی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لے بھائی بدلہ لے جتنا میں نے تمہیں سزا تکلیف پہنچائی تھی بدلہ لے لے. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ جس وقت مینوں سوٹی لگی آئی اس وقت میری قمیض تے کپڑا کوئی نہیں تو تواڈی قمیض تواڈی کمر تے قمیض ہے اس وقت میری کمر تے قمیض کوئی نہیں. یا رسول اللہ تسا قمیض ہٹاؤ. اللہ دے پاک پیغمبر نے بھرا مجمع امام الانبیاء ہے کوئی ایسا اخلاق والا ہے جو خود اتنے اخلاق والا ہو اس کے صحابہ اس کی جماعت کتنے اونچی اخلاق والی ہوگی. اچھا تو اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا کپڑا اپنی قمیض کمر تو ہٹائیے اور صحابی پیچھو آیا تے چمٹ گیا مہر نبوت نو چومن لگ گیا. آکھن لگا سونیا تواڈے کول کون بدلے لیندا میں چاہنا آخری دفعہ مہر نبوت نو بوسہ دے لواں. ایک محبت دا انداز ہے صحابی دا. بہرحال ابو بکر صدیق پیچھے بھی کوئی چھوڑ کے آئے یا کوئی نہ. ابو بکر آتا ہے یا رسول اللہ صرف تواڈی محبت تے تواڈے تے میرے خدا دی محبت باقی چھوڑ کے آیا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او ابو بکر اپنے کپڑے کتھے نہیں لباس کتھی جڑا تیرا کپڑا والا ہے اج ٹاٹ والا لباس کیوں پایا ہویا ہے. یا رسول اللہ میرے ایمان آکھے اے جڑا میرا لباس ہے اے بھی رسول اللہ دی خدمت تو کی نہیں رہ نہ جائے. یا رسول اللہ اتار کے ٹاٹ والا لباس پا کے تواڈی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا.
دے پاک پیغمبر دے نال گل بات ہو رہی ہے. جبرائیل امین آ گیا. اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھن لگا سلام علیکہ یا رسول اللہ. اے اللہ دے پاک پیغمبر تواڈے تے سلام دی ہوئے. اللہ دے پاک پیغمبر متوجہ ہوئے جس وقت جبرائیل نہیں ڈٹھے تا او بھی ٹاٹ والا لباس پا کے آئے. اللہ دے پاک پیغمبر حیران ہو گئے. اور جبرائیل ٹاٹ والا لباس کیوں پایا ہوئے؟ جبرائیل آکھن لگا یا رسول اللہ اس اللہ دی قسم ہے جس وقت ابو بکر صدیق نے اپنا لباس لپیٹ کے پیک کیتا تے ٹاٹ والا لباس پایا. اللہ پاک نے 7 آسمانہ دے فرشتہ نو آرڈر دے دیتا ہے کہ یہ میرے ابو بکر دا لباس ٹاٹ والا ہے اور نورانی فرشتوں تو سمی ٹاٹ والا لباس پالو. اچھا ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے ہوئے. جبرائیل نال گل ہوئی. جبرائیل آدھا یا رسول اللہ توجہ نال گل سنتے ایمان تازہ کر. جبرائیل آدھا یا رسول اللہ اللہ پاک عرش برین تو بیٹھ کے آکھ رہے ہیں میرے پیغمبر جی ابو بکر نو میں اللہ دا سلام آکھ دے ہو. اے ابو بکر کیا تیرا مقام ہے چلدا زمین تے ودے اللہ دی طرف عرش برین تو سلامہ دی بارشاں ہو رہی ہیں. او تو اگلی گل سن ایمان تازہ کر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومن لگے یا رسول اللہ اللہ مینوں سلام کیتا ہے. ہاں ابو بکر اللہ تینوں سلام کیتا ہے. اس تو بعد جبرائیل آتا ہے یا رسول اللہ ایک اور بھی گل ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کیری گل ہے؟ آکھن لگا یا رسول اللہ اللہ پاک عرش برین تو کہہ رہے ہیں او میرا پاک پیغمبر ابو بکر دے کول پوچھو اے جیرا تیرا حال ہو گیا ہے اے دی وجہ تو کی رہی میں اللہ تے تو ناراض تا نہیں. اللہ ایک کون پہ پوچھ دے؟ اللہ ابو بکر صدیقہ کہ نہیں تو میرے تے ناراض تا نہیں تو ہمیں یا میں ہوا. اللہ میں فہمے تے شیخ الحدیث تے شیخ القرآن بڑے بڑے صحابہ تے تابعی تے تبع تابعی تے سارے ائمہ علماء سارے کوشش کر دینا اللہ راضی ہو جائے. کر دیا نا کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے. پر ابو بکر تیرا کتنا اونچا مقام ہے. اللہ عرش تو بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں ابو بکر کی نہیں میں اللہ تے تو ناراض تا نہیں. تائیں تا شاعرہ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ابو بکر تیری رضا تو راضی ہے یا کوئی نہ. ابو بکر صدیق روان لگے آکھن لگے رضی تو ربی رضی تو ربی رضی تو ربی. ایک اور حدیث سنتے ایمان تازہ کر. اللہ دے پاک پیغمبر ابن ماجہ دی غالباً روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اولو من یصافہ الحق تسلیم علیہ عمرہ وَأَوَّلُ مَنْ يَأْخُذَ بِيَدِهِ وَيَدْخُلَهُ الْجَنَّةِ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ سنو دن قیامت دے اللہ پاک سب تو پہلے جیرے بندے نال مصافہ کرنے او عمر دن قیامت دے سب تو پہلے جس نال ہاتھ ملاونا ہے وہ کون ہے؟ عمر ہے. عمر او بندہ ہے. اس حدیث کے اندر ہے فرمایا وَأَوَّلُ مَا تَسْلِيمَ عَلَيْهِ سب تو پہلے اللہ پاک جس بندے نو سلام کرے او بھی عمر ہے. اور پھر فرمایا سب تو پہلے میری امت ہے جو اللہ پاک اپنی قدرت
دے نال عمر دا ہاتھ پکڑ کے جنت وچ آپ داخل کرنا ہے۔ کہ کون ہے؟ عمر۔ عثمان دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہوندے ہیں او لوگو او جڑے عثمان تو آسماناں دے فرشتے حیا کرن میں محمد رسول اللہ کیوں حیا نہ کرا؟ اللہ دے پاک پیغمبر آتے ہوندے ہیں علی دے فیصلے دا بڑے نرالے فیصلے ہوندے ہیں، بڑے اعلیٰ فیصلے ہوندے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ او میرے بھائیو آج میں جیری تواڈے سامنے گفتگو کر رہا او دا خلاصہ کہہ رہے صحابہ دی جماعت او جماعت یہ دا دفاع اللہ خود کر دے تے بندیاں وچوں کوئی دفاع نہ کرے اللہ اعلان کر کے دے رضی اللہ اور جیڑا بھی بندہ میرے نبی دے صحابی دا دفاع نہ کرے میں اللہ او دیاں ساریاں غلطیاں معاف کر دینا۔ بڑا اچھا مقام ہے اس واسطے دل دے اندر جذبہ ایمان پیدا کرو اسا نبی دا بھی دفاع کرنا ہے، نبی دے صحابہ دا بھی دفاع کرنا ہے۔ کرسو انشاءاللہ اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو اور دفاع دا طریقہ لیگل کام، ان لیگل نہیں ہونا چاہیے، لیگل کام۔ کوئی بندہ صحابی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے جو ان کو زیب یعنی اس کے مقام کے مطابق نہیں ہے تو یاد رکھو گورنمنٹ سے رجوع کرو، گورنمنٹ کو اپلیکیشن دو کہ جناب یہ چیز غلط ہے، ہم اسے برداشت قطعاً نہیں کر سکتے، گورنمنٹ ایکشن لے گی انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام دی جماعت دا دفاع اللہ پاک خود کر دے، دنیا ساری ہٹ جائے دفاع نہ کر سکے، اللہ پاک فرمانے نا میں رب العالمین جو موجود ہاں۔ ایک واقعہ دونوں سنانا وہ بھی قرآن دا، اسانو تیجی شے آندی نہیں، یا قرآن آندہ ہے یا حدیث آندی ہے، یہ کہہ رہے ہیں تیجی شے اسانو کوئی نہیں آندی، وہ بھی قرآن جو سنو۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے یہودیاں نے تہمت لگا دیتی ہے۔ اور میں پہلے دسا ہے یہ ویلے کوئی بندہ نبی دے صحابی نو ٹارگٹ کرے، نبی دے صحابی تے بلیم کرے، الزام لگائے، انہوں نے تانو تشنیدہ نشانہ بنائے، دنیا والے اجی سوچ دے پہ ہوندن اللہ پہلے بول کے اپنے نبی دے صحابہ دیاں صفائیاں دے دے۔ اللہ پاک دے ایک سنت ہے، اللہ پاک خود اس طرح کر دے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تے بہتان لگ گیا، باقی سنو اسی کئی دفعہ دوسرا بہتان لگ گیا، الزام لگ گیا، غلط چیز انہاں دے متھے لا دیتی گئی۔ امی عائشہ صدیقہ نو کوئی پتہ کوئی نہیں، امی مصدہ دے ذریعے حضرت عائشہ صدیقہ نو پتہ چلا ہے کہ میرے خلاف تا اتنی بڑا پراپیگنڈا مدینے دے اندر مشہور ہو گیا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ بڑی پریشان، زاروں قطار رومن لگ گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے توجہ کی تھی، اللہ دے پاک پیغمبر بھی پریشان تھے، مغموم سرگردان ہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ معاملہ ایسا ہے اللہ تو علاوہ کسی نے کوئی پتہ کوئی نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ غیب جانن والا اکیلا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے، نبی ہوئے او بھی غیب نہیں جاندا، ولی ہوئے او بھی غیب نہیں جاندا، صحابی ہوئے او بھی غیب نہیں جاندا، سارے صحابہ دا سردار ابو بکر صدیق ہوئے او بھی غیب نہیں جاندا۔ گل سمجھ، اللہ دے پاک پیغمبر بڑے پریشان ہو گئے۔ عائشہ صدیقہ نے جس وقت ڈٹھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر بڑے پریشان ہیں، رخصت طلب کی دیئے، اجازت منگیے، یا رسول اللہ مینو اجازت دیو میں اپنے اماں ابے دے گھر چلی جاواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جا۔ اٹھے گئیاں، اپنی والدہ کول پوچھا، والدہ بھی رو
پچھوایا وہ بھی رو رہی ہے، بہن بھی رو رہی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ رو رو کے نڈھال ہو گئیاں، حتیٰ کہ بخار چڑھ گیا۔ اتھے پیچھے اللہ دے پاک پیغمبر بڑے پریشان ہیں۔ صحابہ کرام نے بلایا، او علی تار جی یا رسول اللہ، تو کوئی اس معاملے دے اندر تحقیق کر، کھوج لگا، پتہ چلے معاملہ کہہ رہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اب حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ انہوں نے تحقیق کرنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت علی دی نوکرانی تے لونڈی تے غلامہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دے کولا کے پوچھے، تو جو عائشہ دے نال اٹھ دیوان دیئے ہر وقت او دے نال رہن دیئے، اے دسا کہ نہیں کوئی اس قسم دی حرکت عائشہ دے اندر تے ڈٹھیے تاج میں نو واضح طور تے دسا۔ اسا کہ اللہ دی قسم میں آج تک کوئی عیب نہیں ڈٹھا، کوئی غلطی نہیں ڈٹھی۔ حضرت علی نے جس وقت اس نو ڈرایا تے دھمکایا، او آکھن لگی ہاں ہاں ہکا عیب ڈٹھا ہے۔ کیا دیئے؟ ہک عیب ڈٹھا ہے۔ کیرا عیب؟ او ہر عورت چون ہے دسا دسا ہاں ناراض تو نہ بیٹھے، وہ ہر عورت چاہتا ہے، عیب نہیں وہ ہے ان عورتوں کے اندر۔ کہہ آخے جناب ہور تک کوئی عیب کوئی نہیں، ہکا کمزوری ہے کیری آخے دی آٹا ملیندی ہے، توجہ آٹا ملیندی ہے اتے اس نو ڈھانپ کے نہیں رکھ دی، بھول ویندی ہے تے بکریاں کھا ویندی ہے، بس ایو کمزوری ڈٹھی ہے۔ اور تو بعد عائشہ دے اندر میں کوئی عیب نہیں ڈٹھا۔ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے نا جی، ہر گھر کا مسئلہ ہے نا جی، جو شنگ ہوتی ہے نا ان کے اندر یہ عیب زیادہ ہوتا ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے تو پھر یہ عیب کم ہوتا جاتا ہے۔ اچھا جی، حضرت عائشہ صدیقہ دے اندر اساں کوئی عیب نہیں ڈٹھا۔ یہ ایک گل ہے جو بھول ویندیاں، بھولن دا انسان دی صفت ہے اور اللہ پاک بھولن تو پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ دے بارے اس نے جس وقت صفائی پیش کی تھی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ عرض ہے اگر توڑا دل مطمئن کوئی نہیں تو اور کوئی مرد نہیں گئیاں عورتاں، کسی اور عورت دے نال شادی کر لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر خاموش ہو گئے۔ عثمانہ تیری کیری رہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے یا رسول اللہ اس رب کائنات دی قسم میں تانوں ہر حال دے اندر ڈٹھا ہے، بیٹھدا بھی ڈٹھا ہے، چلدا بھی ڈٹھا ہے، سوندا بھی ڈٹھا ہے، کپڑا لہا کے بھی ڈٹھا ہے، کپڑا پوا کے بھی پہندا ہویا بھی تانوں ڈٹھا ہے۔ اللہ دی قسم یا رسول اللہ اج توڑے جسم دے میں گندی مکھی باندھی ہوئی بھی نہیں ویکھی، اور جیرا رب توڑے وجود دی اتنی حفاظت کرے کہ گندی مکھی بھی نہ باون دے وے، اور توڑے بستر دے گندی عورت بھالا کی بھی آمان دے دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ذرا تسلی ہوئی۔ عمر بیٹھا ہے، عمر وہ عمر ہے جیرا مطانو آکھا ہے رہ اس دی ہوں دیئے اللہ آتا ہے ٹھیک رہے۔ قرآن دے اندر 22 مقامات ایسے کتنے 22 مقام کہ عمر زمین تے بول دے، اللہ آتا ہے عرش بری تو عمر ٹھیک کہہ رہے۔ عمرہ تیری کیری رہے تو تے دسا اس مسئلے نو کنجے حل کیتا جائے۔ حضرت عمر آکھن لگا یا رسول اللہ توڑے سوال دا جواب بعد دے سا، پہلے تسا میں نو ایک سوال دا جواب دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا پوچھ عمر کیرا سوال ہے؟ عمر آکھن لگا یا رسول اللہ اے دسو توڑے نال عائشہ صدیقہ دا رشتہ کیں کرائے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے انگلی کھڑی کی دیئے، اللہ پاک نے جبرائیل دے ذریعے تصویر میں نو دکھائی آئی اور فرمایا آئی او میرا محمد الرسول اللہ اس عورت نو اسا تیری زوجہ تے بیوی بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نعام جو کٹی ہے اور آکھن لگے یا رسول اللہ اللہ پاک دی قسم سبحان کا حالا
جی گل کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دے دروازے تے چلے گئے, دروازہ کھٹکایا, اندر پہنچ گئے اور فرمایا او عائشہ کتھے گئی ہے؟ عائشہ صدیقہ دا اندر رو رہی ہے تے بخار چڑھا ہویا ہے. آ گئی سامنے, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بلایا. آئیے جس وقت سامنے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او عائشہ ان الممت بذنب فاستغفر اللہ, اگر تیرے کول غلطی ہو گئی ہے تے اللہ کول توبہ کر لے, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. حضرت عائشہ دین یا رسول اللہ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ. اے اللہ دے پاک پیغمبر اس اللہ دی قسم سب تو بڑا کائنات دے اندر اللہ تو بعد کوئی ٹھکانہ آئی تا تواڈی ذات آئی. اج تساں بھی یہ جملہ مینوں آکھ دیتا ہے جو غلطی ہو گئی ہے تے توبہ کر لے. یا رسول اللہ اس اللہ دی قسم ہن ہکا گل ہے میں اللہ دے دربار وچ درخواست کر دیاں, اللہ خود میرا فیصلہ کر دے گا. اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے جدوں یہ گل کیتی ہے او تو جبرائیل اللہ نے بھیجا ہے, جاؤ جبرائیل میرے محمد دی صحابیہ, میرے محمد دی زوجہ, میرے محمد دے دین تے چلن والی عائشہ صدیقہ نو کافر ٹارگٹ پہ بڑھا دینی, دنیا والے نہ سوچ رہے نے میں اللہ عرش برین تو بیٹھ کے خود دفاع کر کے اعلان پیا کردا سبحان کا ہادا بہتان عظیم. اور لوگوں میری عائشہ صدیقہ جرے میرے نبی دی بیوی ہے, اس تے جرے لوگا بکواس کیتا ہے ایک بڑا جھوٹ تے بہتان ہے. میں اللہ پاک خود صفائیاں کر رہا, صفائیاں دے رہا, عائشہ صدیقہ دا دفاع میں اللہ خود کر رہا. گل کچھ سمجھ آئیے ساتھیاں نو. صحابہ کرام دے متعلق اللہ نے اعلان کیتا ہے اولئک حزب اللہ. اساڈے ملک پاکستان دی آرمی دے خلاف کوئی بندہ باہروں بیٹھ کے زبان درازی کرے تا ساڈا حق بندا ہے اسا اپنے آرمی دا اپنے ملک دا دفاع کریے. اللہ دی قسم ہے جس وقت تہاڈا میرا یہ خیال ہے کہ ساڈی آرمی دے بارے کوئی گل کرے تے اسا دفاع کرن واسطے تیار ہاں, تے کیا اللہ دی آرمی دے اللہ دی فوج دے بارے کوئی لب کشائی کرے, کوئی زبان کھولے, تمہارا کیا خیال ہے اللہ اس کی صفائی نہیں دے گا؟ قرآن بھرا پڑا ہے, قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ کے دفاع کے متعلق. اور اللہ پاک نے صحابہ کرام پر زبان کھولنے والے, صحابہ پر الزام لگانے والے, انہاں دی سزا دا بندوبست بھی بڑا عجیب کیتا ہے. آخری گل سنو, کتنا بجے ختم ہے؟ 2-4 منٹ. صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والے, صحابہ کرام تے انگلیاں اٹھانے والے, صحابہ کرام کے عیب نکالنے والے, انہاں دی سزا دا بندوبست اللہ خود کیتا ہے. کنہیں حضرت عمر تے جس بندے نے حملہ کیتا آئی, توجہ سمجھو ذرا, حضرت عمر تے مصلی رسول مسجد نبوی دے اندر جس بندے نے حملہ کیتا آئی او دا نام آئی ابو لولو فیروز. سنو ہے نا اسے دے نام والا فیروزہ پہندے ہو نا, پتہ کون کہے گا اسے دے نام والا فیروزہ کہ حسینی فیروزہ دے وے جی دو گا دے. اے مذہبی علامت ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم. اپنے علماء سے پوچھ لینا اس کا کیا مطلب ہے, پھر فتویٰ بھی پوچھ لینا کہ وہ حسینی فیروزہ پہننا جائز ہے کہ نہیں. اگر جی شوق ہے, جی شوق دا کوئی مول لے, شوق دا اس شوق دا مول جہنم ہے, انجام جہنم ہے. اچھا تو اس کو حضرت عمر کو شہید کرنے کے بعد جب اس نے وار کیا نا نماز کے اندر حضرت عمر پہ, حملے کرن تو بعد اس نے خوف آیا تو بھجن دی کوشش کی تھی. صفاں لگی ہوئی ہیں, فجر دی جماعت ہو رہی ہے, سورہ کہف دی تلاوت پہ کرتے ہیں حضرت عمر. تو جس وقت تو بھجن لگا تھا صحابہ کرام نال مل کے کھڑے ہیں, اس نے کتوں گنجائش نہ لبی. اس ایک دو صحابہ تے اور بھی وار کیتا اور صحابہ نے اس زخمی کیتا, لیکن اس نے کتوں گنجائش نہ ملی. بلا
آخر اس کے کی تھا پتہ ہے دونوں؟ آخر کار اس نے اپنے آپ کو خنجر مارا. کیا کیا؟ خنجر مار کے خودکشی کر کے حرام موت مر گیا. ٹھیک ہے، علماء نے لکھا ہے، وہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، تے جیڑا صحابی رسول تے حملہ کرے اس نو اللہ پاک اے نہیں آتا جو عزیر شاہ تو بن کے چھتر مار، فلانا تیسرا چوتھا دوجا پنجواں چھتر مارے نا. اللہ فرمایا دوجے بندے چھتر مرے سن نا تے رولا پوسی انہاں نو آپ آکھو اپنے آپ نو مارو. لیکن یہ گل کہ نہیں، اے سزا رب کی طرف سے متعین ہے. جس سینے کے اندر صحابہ کی دشمنی اور بغض ہو، اللہ کی قسم اس کی سزا دنیا پہ یہ ہے، وہ سزا پٹتا رہے گا. ٹھیک ہے، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں. اچھا یہ بتاؤ ہم صحابہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ صحابہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ وہ اساڈے نبی دے یار ہیں. اس وجہ تو یہ جو گل ہے نا، وہ اساڈے نبی دے یار ہیں. اساڈے نبی دی وجہ تو، نبی دی یاری دی وجہ تو اساں انہاں دے نال محبت کردے ہاں. اسے دور دے اندر اگر کوئی نبی دے نال دشمنی کردا ہے اساں اس تو نفرت کردے ہاں. یہ گل ہے کہ نہیں؟ ساڈا اور کوئی کہندے نال دشمنی ہو نہیں. نبی اساں معیار مقرر کیتا ہے، جیڑا نبی دا یار وہ ساڈا امام، جیڑا نبی دا دشمن وہ ساڈا دشمن. ٹھیک ہے نا جی؟ اس واسطے صحابہ لوگ آتے تساں چوکھے لگدے ہو صحابہ نے، لوگ آتے نا اساڈا ایمان صحابہ ہے، اساڈے امام صحابہ ہیں، اساڈے تک قرآن پہنچاون دا ذریعہ صحابہ ہیں، اساڈے تک سنت رسول پہنچاون دا ذریعہ صحابہ ہیں. جب صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے، اللہ کی قسم تمہارا قرآن محفوظ نہیں ہے. ہر کافر انگلی اٹھائے گا بھائی تساں جو آدھو نبی تے یہ قرآن اترے دسو کوئی گواہ تے دلیل ہے تو دسو. بتاؤ جب صحابہ کو سائڈ پہ لگا دو دنیا پہ اور کوئی گواہ ہے؟ کوئی نہیں ہے. اے رفتہ رفتہ حملہ بڑھتا اس قرآن پہ حملہ آئے گا، نبی کی ذات پہ حملہ آئے گا، نبی کی حدیث پہ حملہ آئے گا. اصل بنیاد صحابہ کو بنا کر آگے لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرنے کا یہ سٹپ اور مرحلہ اختیار کیا جا رہا ہے. اس لیے سنی مسلمانوں چوکنا رہا کرو. کوئی بندہ بھی صحابی کے خلاف زبان درازی کرے فوراً گورنمنٹ سے رجوع کرو، گورنمنٹ سے رابطہ کرو اور خود اپنے دلوں کے اندر یہ ایمان اور جذبہ رکھو. ابو بکر بھی ہمارا امام ہے، عمر بھی امام ہے، عثمان بھی امام ہے، علی بھی امام ہے، معاویہ بھی امام ہے، حسن بھی امام ہے، حسین بھی امام ہے، ابو سفیان بھی امام ہے. 1,44,000 صحابی اللہ دے نبی دا سارے ساڈے سراں دے تاج ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا اور لوگ آخری حدیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. اور لوگوں اللہ نے میں محمد الرسول اللہ کو چنا ہے، اللہ نے اس کے بعد واختار لی اصحابی اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کی جماعت کو چنا ہے. فرمایا فجعل منہم وزراء، اور پھر ان صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو میرا خاص وزیر بنا دیا. سارے صحابہ اللہ کے نبی کے وزیر تھے، خاص وزیر کچھ قریبی تھے. پھر فرمایا فمن سبہم، اے روایت نقل کی تھی تفسیر قرطبی والے نے سورہ فتح دے اندر، اور مجمع الزوائد کی روایتیں علماء سے درخواستیں دیکھ لیں اور انشاءاللہ پتہ بھی ہوگا ان کو. فرمایا فمن سبہم، جو بندہ کسی صحابی کو برا بلا کہے گا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے مومن مسلمانوں کی لعنت. اور پھر فرمایا کہ لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا یوم القیامت صرفا ولا عدلا. ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرتا ہے نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے جو صحابی کے بارے میں برا خیال رکھے. اے لعنت کہیں کی تھی نبی سونے، کہیں کی تھی نبی سونے. اور نبی علیہ السلام نے ایک اور بھی حدیث بیان فرمائی ہے، آخری حدیث سنو. فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی
جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ میرے صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، میرا نبی فرماتا ہے فقولو، علماء سے پوچھو یہ امر کا صیغہ ہے اور امر للوجوب ہوتا ہے، فقولو لعنت اللہ علی شرکم، او میرے امتیو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ان لوگوں کو لعنت کرو کہ اللہ کی لعنت ہو تم پہ، تم نے میرے نبی کے صحابی پہ لعنت کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ذہنوں میں یہ رکھیے